126 آیا نمبر. اولا یرون انہم یفتنون، یفتنون فتنے سے ہے یہ. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فاتانون، فتنہ، فتنہ ٹرائل، ٹرائل ٹیسٹ. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ایک بار دو بار. مرتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اثنین کا صیغہ ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. سوال کیا جا رہا ہے، سوال ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وہاں ہر سال یا تو قحط سالی آتی، یا کوئی وبا آتی، یا کوئی اور بیماری آتی، یا ہوائیں، طوفانی ہوائیں، یا کوئی زلزلہ، یا کوئی بھی آسمانی بلائیں ان پر نازل ہوتی تھیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہوتا؟ ہر سال آ رہی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، ہر سال انہوں کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک دو مرتبہ، ہر سال میں ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. کیوں نہیں معلوم ہوتا ان کو؟ کوئی سال ان پر ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ یہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جائے. مرہ بولے تو ایک، مرتين بولے تو دو، ایک دو مرتبہ ضرور آ جاتا تھا. یعنی چند ایک حادثات ایسے ہو جاتے تھے جن میں ان کا دعوی ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا اور اس کی کھوٹ کا راز فاش ہو جاتا تھا. کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آ جاتا جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے. منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بڑے بڑے جو نازل ہوتے نا، روزہ، زکوٰۃ، پیسے دو، مال نکالو، اور فی سبیل اللہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ جہاد میں جاؤ، یہ سب ساری چیزیں ان کے مفاد پر زد پڑتی تھیں. کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا جس سے ان کے مفاد پر ضرب کاری پڑ جاتی تھی. کبھی کوئی اندرونی خزیہ ہو جاتا، ان میں ہی کوئی خزیہ، کوئی جھگڑا ہو جاتا، ایسا رونما ہو جاتا جس میں یہ امتحان میں پڑ جاتے تھے کہ ان کو اپنے دنیاوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلچسپیوں کی بنسبت خدا اور اس کا رسول اور اس کا دن کس قدر عزیز ہے. فتنہ، کیا تمہارا گھر عزیز ہے؟ تمہارے بچے عزیز ہیں کہ نہیں؟ ہے ساری یہ اللہ کا دین عزیز ہے. یہ سارے فتنے میں یہ لوگ پڑ جاتے تھے. صرف یہی نہیں کہ منافقت کو وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے اچھی نظر آتی تھی، یعنی منافق تھے یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی تھی. اب اس کے علاوہ کیا آسمانی بلائیں بھی نازل ہوتی تھی، کبھی یہ آیا، کبھی وہ آیا، کبھی مشکلات میں پھنس گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو بھی آسمانی بلائیں یا ان میں ہی جو اندرونی خباستیں ہیں، یہ ہر سال ایک دو مرتبہ ان آزمائش میں ڈالے جاتے، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. ہمارے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آزمائش اور سزا. اب اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے، کسی کا پیارا چلے گیا یا کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی مصیبت میں گر گیا، کوئی بیماری میں گر گیا، تو یہ آزمائش ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ کیسا معلوم ہونا؟ تو انہوں جواب دیتے ہیں کہ آزمائش کا یہ کسوٹی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف ہو جاتے. اگر یہ آزمائش ہے تو تمہیں زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتی. اللہ آزمائش میں ڈال کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے. اب یہ سزا کیسا معلوم ہونا؟ الٹے ہو جاتی، الٹا دنیا میں کھپنا شروع ہو جاتی. میرے اوپر ہی کئی کو آیا، ایسا کیوں ہوا، یہ مجھے ہی ہونا تھا کیا؟ یہ جو چند ایک لوگ کرتے نا، تو یہ سزا ہے، ایسا بتایا گیا. 106